الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالی کی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ تو آج تک کوئی کتاب اور صحیفہ اتارا ہے، نہ قیامت تک اتارنا ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس آخری پیغمبر پر نازل فرمائی کہ جن کے بعد اب کائنات میں کوئی پیغمبر آج تک نہ مبعوث ہوا ہے، نہ قیامت تک مبعوث ہوگا. اس لیے جہاں آپ کی نبوت اور رسالت وہ حتمی اور آخری ہے، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی وحی اور کتاب بھی حتمی اور آخری ہے. اور مسلمان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے. اگر اس عقیدے پر پختگی نہ ہو، شک ہو، تو پھر مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے اس بات پر ایمان رکھنا از حد ضروری ہے کہ قرآن پاک کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی پر کسی بھی طرح کی کوئی وحی نہیں نازل کی. اللہ تعالی کی طرف سے جبریل امین علیہ الصلاۃ روح امین جو وحی لے کر اترا کرتے تھے، ان کے آنے کا، ان کے نزول کا اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے سلسلہ ختم کر دیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد یہ کہا تھا کہ آج کے بعد جبریل امین علیہ السلام کا نزول، وحی لے کر دنیا پر آنے کا، وہ ختم ہو چکا ہے. اب آج کے بعد جبریل امین ہمارے گھر پر نہیں آیا کریں گے. تو یہ اس بات کی واضح طور پر دلیل ہے کہ قرآن پاک کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی وحی کچھ نہیں اتارا کسی پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی بھی نبوت، رسالت کسی بھی رنگ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رکھی. تو قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، اور اس پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اس کے حوالے سے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے دیگر فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے. قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا ہے. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اپنے اس کلام قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے.
میں جب اس کو تلاوت کروں، اس کو پڑھوں اور اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں تو میرے دل میں ایک بہار آ جائے۔ وَنُورَ صَدْرِي، اور میرے سینے کا اس کو نور بنا دے۔ وَجَلَاءَ أَحْزَانِي، اور یا اللہ میرے جتنے غم ہیں، حزن، پریشانیاں، ان سب کو دور کرنے کا اس کو باعث اور ذریعہ بنا دے۔ وَذَهَابَ هُمُومِي وَغُمُومِي، اور میرے جتنے غم ہیں، جتنی فکریں ہیں، ان سب کو اس کے ذریعے یا اللہ دور فرما دے۔ تو کتنی خوبصورت اور کتنی جامع دعا ہے اور قرآن پاک سے متعلق ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تو ایک قول، سبحان اللہ، اس میں تو کمال ہو گئی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں یہ جانچوں کہ مجھے اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے، اللہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، یہ تو ہم جانچ ہی نہیں نہ سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنا امتحان ضرور کر سکتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ ایک ہے کہ میں دعویٰ کروں، آپ دعویٰ کریں، ہم ہر مسلمان دعویٰ کرے کہ مجھے تو اللہ سے بہت محبت ہے، لیکن ایک ہے کہ اس کی جانچ بھی کی جائے، پڑتال کی جائے، اس کو دیکھا جائے، پرکھا جائے کہ آخر محبت ہے بھی یا کہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں من کان یحب ان یعلم انہ یحب اللہ، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ جان لے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے تو کتنی، یا نہیں بھی ہے، جو بندہ اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے تو فرماتے ہیں فَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى الْقُرْآنِ، وہ اپنے آپ کو قرآن پاک پر پیش کر دے، اللہ کے کلام کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دے، اللہ کے کلام کے ترازو پر اپنا وزن کرے، اللہ کے قرآن جیسے آئینے میں اپنا منہ دیکھے، اپنے آپ کو اللہ کے قرآن پر پیش کرے۔ فَإِنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ، اگر تو اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہے تو اس کو اللہ سے بھی محبت ہے۔ سوچئے ذرا کیسا یہ ترازو ہے، کیسا یہ پیمانہ ہے۔ اگر قرآن سے محبت ہے تو پھر اللہ سے بھی محبت ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے کلام سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی۔ یہاں پر رک کر میں اور آپ ہم سب غور کریں، ہر مسلمان غور کرے، آج ہمیں اللہ کے قرآن سے کتنی محبت ہے۔ ایک ہے میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، صرف قرآن پاک کو احترام دے دینا، ادب دے دینا، اس کے بوسے لے لینا، اس کو سینے سے لگا لینا، اس کو سر پہ اٹھا لینا، صرف اس سے اس کا ادب اور تقاضا پورا نہیں ہوتا، یہ محبت کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا کہا جا رہا؟ فَإِنَّمَا الْقُرْآنُ کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ کے کلام سے آپ کو محبت ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ جب کسی کے کلام سے محبت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو بار بار پڑھتا ہے۔ یار مجھے فلاں کی بات بڑی اچھی لگی، اس کو بار بار مجلسوں میں دہراتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کرتا ہے۔ یار میں نے فلاں جگہ سے فلاں بات سنی تھی، فلاں بندے نے بات کی ہے، میرے تو دل میں بیٹھ گئی یہ بات، مجھ سے تو اس کی بات جاتی نہیں ہے۔ یہ بطور مثال میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا ہم اللہ کے قرآن پاک، اللہ کے کلام کے ساتھ کیا ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں یا کہ اس کو بالکل چھوڑے بیٹھے ہیں؟ قرآن پاک ہم پڑھیں نہ، اس کی تلاوت ہی نہ کریں، اس کو سمجھیں ہی نہ، اس اللہ کے کلام کی ہماری زبان سے روانی نہ ہو۔ چلتے پھرتے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے ڈائلاگ بولتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ چلتے پھرتے ہماری زبان پر اللہ کا قرآن ہو؟ میں اپنے گھر سے نکلوں، اپنے آفس میں جاؤں، اپنی جاب پر جاؤں، اپنے کاروبار پر جاؤں تو میں رستے میں قرآن پڑھتا ہوا جاؤں، قرآن سنتا ہوا جاؤں، واپس آؤں تو میں قرآن پڑھتا، قرآن سنتا ہوا آؤں۔
یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کے کلام کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محبوب لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، افضل لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وفی روایت افضلکم۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے بہترین، اور ایک دوسری روایت میں ہے تم میں سے افضل اللہ تعالیٰ کے کون ہے؟ جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ جو اس کام پر لگا ہوا ہے نا وہ بہترین آدمی ہے۔ اس کا اوڑھنا بچھونا ہی ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، مجھے پڑھنا آ گیا میں نے دوسروں کو سکھانا ہے، مجھے اس کا علم ہو گیا میں نے دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے۔ فرمایا یہ بہترین بندہ ہے۔ اور جو اس کو چھوڑ دے، اس کی تلاوت ہی نہ کرے، اس کے پاس وقت ہی نہ ہو قرآن کی تلاوت کا، قرآن پاک کو سمجھنے کا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے جو یہ قرآن اتارا ہے نا، اللہ نے اسی میں کہا 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ نے قیامت کے مناظر ذکر کیے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہیں پر ظالم لوگ کھڑے ہوں گے، یعض الظالم علی یدی، ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا۔ کیسے کیسے مناظر ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اسی دوران ایک منظر اور بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے آئیں گے، حاضر ہو جائیں گے، اور حاضر ہو کر ایک دعویٰ دائر کریں گے۔ کن کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ آپ کی قوم میں نہیں ہے۔ وہ کن کی قوم ہے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ عیسائیوں کے خلاف نہیں، وہ بھی آپ کی قوم نہیں ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم ہے۔ اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے نبی یا اپنے اپنے بنائے ہوئے پیشوا کی قوم میں۔ ہندو آپ کی قوم میں شامل نہیں ہے، کیوں؟ انہوں نے ہمارے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، ان کا جو اپنا پیشوا ہے، اپنا بڑا ہے، وہ تو اس کی قوم ہے۔ اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے پیشوا کے پیچھے چلنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم، یعنی جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ کی قوم میں شامل ہو گئے، آپ ان کے خلاف ہی دعویٰ دائر کر دیں گے۔ تصور کیجئے جس کے خلاف مدعی رسول پاک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو سچی بات ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان بد نصیبوں میں آ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دعویٰ دائر نہیں کریں گے کہ انہوں نے میری وراثت انہوں نے چھین لی تھی، انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے فلاں کام نہیں کیا تھا، انہوں نے میرے اہل بیت کو حق نہیں دیا تھا۔ کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں۔ کیا دعویٰ ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول پاک فرمائیں گے، قال الرسول، رسول پاک فرمائیں گے، یا ربی، اے میرے رب۔ عدالت اس پر جلوہ افروز جج کی حیثیت میں کون ہے؟ اللہ تعالی۔ رسول پاک اللہ کی بارگاہ میں یہ دعویٰ دائر کر، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا، چھوڑ دیا تھا۔ ہجرت سے ہے۔ ہجرت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے کیا کی تھی؟ ہجرت۔ کیا مطلب؟ مکہ کو چھوڑا تھا، چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے المہاجر، مہاجر کون ہوتا ہے؟ من ہاجر ما نہى اللہ ورسولہ، مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، یہ ہے مہاجر۔ اللہ نے روکا اس سے، اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے مجھے اس سے روکا ہے، اس نے چھوڑ دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مہاجر کا ثواب عطا کرے گا، یہ ہے مہاجر۔ تو یہاں پر مہجورہ کے الفاظ، اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ آج ہم غور کریں، کہیں قرآن پاک میں یہ جو کلام ہے، یہ جو دعویٰ ہے قیامت کے دن دائر ہوگا، کہیں اس کی زد میں تو نہیں آ جاؤں گا؟ لمحہ فکریہ ہے۔ آج میرے پاس، آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اس کا ازالہ کریں۔
یقین جانیے میں جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول پڑھ رہا تھا نا کہ جس نے اللہ کے ساتھ اپنی محبت کی جانچ کرنی ہے نا، پڑتال کرنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دے اور دیکھ لے کہ اس کو قرآن سے کتنی محبت ہے، اس کو پتہ چل جائے گا اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اگر ہم ان اقوال پر غور کریں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا دل، ہمارا ضمیر ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس موضوع پر بھی بہت طویل گفتگو ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند اہم باتیں اس حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام جس کی بہت فضیلت ہے، اس قدر من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اگر صرف اس کا ایک حرف پڑھ لینا، صرف ایک حرف، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی اس کتاب کے صرف ایک حرف کے پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں عطا کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ جس نے کہا الف، کتنی نیکیاں مل گئی؟ 10۔ جس نے پڑھا لام 20 ہو گئی، میم 30 ہو گئی۔ اور سبحان اللہ، یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک سورت ایسی ہے جو 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ اس سورت کو پڑھ لیں، سورت الاخلاص کو ایک بار، اللہ آپ کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ 2 بار پڑھ لیں 20 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، 3 بار پڑھ لیں 30 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ کچھ ثواب کی یہاں کمی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس نے 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، اللہ جنت میں اس کا محل بنا دے گا۔ کس کو نہیں آتی سورۃ الاخلاص؟ لیکن آج ہم غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ، ان کی روشنی کے اندر آج ہمیں سچی بات ان کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہاں اس بات کی فکر ضرور ہے، فلاں چیز مل جائے، دنیا کی فلاں چیز مل جائے، اس کے لیے ہم نیند بھی قربان کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنی تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے خوش نصیب ہیں جن پر آپ اگر رشک کریں تو کرنا بنتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اللہ کے قرآن کو دن میں رات میں پڑھ رہا ہے۔ آپ سنتے ہیں یار بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، یار دل کرتا ہے یہ پڑھتا چلا جائے، ہم سنتے چلے جائیں، اور آپ رشک کرتے ہیں کاش اللہ مجھے بھی یہ قرآن عطا کر دے، میں بھی اسی طرح ہی پڑھوں۔ آپ کو صرف اس نیت پر ہی اللہ تعالیٰ اس کے برابر اجر عطا کر دے گا۔ آج اتنی بڑی بڑی آفرز ہیں ہمارے لیے، لیکن آج ہم بس سستیوں کا شکار ہیں، توجہ کوئی نہیں ہے، بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سچ کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، لوگوں کو دنیا کا تو بہت پتہ ہے لیکن آخرت سے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ دوسرا فرمایا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یار کتنا خوش نصیب ہے، اس کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے تو میں بھی اسی طرح کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشخبریاں دی ہے، ایک تو رشک کرنا اس میں بنتا ہے، اور دوسرا یہ ہے صرف نیت کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ اس کے برابر اجر عطا کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو آپ پڑھیں اور پڑھنے کا آپ حق ادا کریں، جس کو آپ سمجھیں، جس کو آپ یاد کریں، اور وہ حدیث ذہن میں لائیے کہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوگا، اور اس حدیث کے سیاق و سباق کو اگر ہم غور کریں تو اہل علم نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے۔ ضروری نہیں آپ پورا قرآن یاد کریں، آپ آخری صورتیں یاد کر لیں، آپ آدھا پارہ یاد کر لیں، آپ آدھا قرآن یاد کر لیں، آپ پورا قرآن یاد کر لیں، 10 پارے یاد کر لیں، جتنا آپ کو یاد ہوگا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بلا کے فرمائے گا اقرا ورتقی، آپ کو جتنا قرآن یاد ہے نا آپ وہ پڑھنا شروع کر دو۔ دنیا میں آپ لوگوں کو سنایا کرتے تھے، آج ہم سنیں گے، اور آپ جنت کی منزلیں چڑھنا شروع کر دو۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جتنا آپ کو قرآن یاد ہے نا، آپ کی جو آخری آیت جہاں پر مکمل ہوگی نا وہیں پر آپ کا محل ہوگا۔ اب کسی کو اگر 10 پارے یاد ہیں وہ 10 پارے پڑھنا شروع کر دے گا،
ایک پارہ یاد ہوگا، ایک پارہ پڑھنا شروع کر دے گا، سبحان اللہ، اور جنت کی منزلیں چڑھنا شروع کر دے گا، درجے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتی ہے کہ جنت کے اندر معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے بلند درجہ جو ہوگا نا وہ حافظ قرآن کا ہوگا، تو جس کو 30 پارے یاد ہوں گے سبحان اللہ، اور وہ قرآن پڑھتا پڑھتا جنت کی منزلیں چڑھتا چلا جائے گا، اور جہاں پر اس کا قرآن مکمل ہوگا، آخری الناس کی سین، وہاں پر اس کی منزل ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں سب سے اونچا درجہ وہ حافظ قرآن کا ہی ہوگا۔ تو اس لیے قرآن پاک کو جتنا اللہ توفیق دے یاد کر لیں، اور اس کے لیے عمر کو یا زبان پہ نہ چڑھنے کو ہمیں بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے عمر کے جس مرحلے میں بھی بندہ ہوتا ہے، جو کام اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر ہی گزرتا ہے۔ ہماری اپنی طبیعت بھی ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے، مثالیں ہیں۔ 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، لیکن وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ دنیا سے جائیں، سبحان اللہ، تو کیا نصیب ہوگا؟ جس حالت میں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھیں گے، بہترین لوگوں میں شمار ہو، افضل لوگوں میں شمار ہو۔ تو اس لیے عمر کو ہم نے عذر نہیں بنانا۔ پھر یہ بھی نہیں کہ زبان پہ نہیں چڑھتا، وہ حدیث ذہن میں لائیے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روانی سے پڑھ لیتا ہے، فر پڑھ لیتا ہے، وہ 1 ارب پڑھے گا اس کو سنگل ثواب ملے گا۔ والذی یقرأ ویتتعتع، اور دوسرا بندہ پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، مشکل میں پڑا ہوا ہے، بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اللہ ڈبل اجر عطا کرے گا۔ تو پھر زبان پہ نہ چڑھنے کا عذر تو نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا تھا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے ہر قسم کے لوگوں کے لیے عذر کے سارے دروازے ہی بند کر دیے ہیں۔ تو آئیے میرے عزیزو، اب یہ سمجھیے اتنی اہمیت کے حامل کتاب، تو امت پر اس کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ اللہ جس قدر توفیق دے آپ اس کو یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ اس کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے پیغمبر جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں پر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھتے رہیں۔ اور سب سے پہلی جو وحی آئی تھی اس میں کیا تھا؟ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق۔ تو سب سے پہلے ابتدا ہی اللہ نے قرآن پاک کی وحی کی اس سے کی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد، مین مقصد بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر یہ کہا ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے اور وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے، صحابہ کرام اس کی تلاوت کو سنتے۔ بعض اوقات ایسا بھی منظر بنا کہ آپ نے کبھی سیدنا ابی بن کعب سے، کبھی سیدنا عبداللہ بن مسعود سے کہا مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ کے نبی جی قرآن اتر آپ پہ رہا ہے اور سنائے ہم؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ امرنی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ آج اپنے شاگرد ابی سے قرآن سنیے۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ششدر حیران رہ گئے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے ایک بات تو بتائیے، اللہ سمانی، کیا اللہ نے عرش بری پر میرا نام لیا ہے؟ مجھے گناہگار کا نام میرے اللہ نے لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ واہ، حافظ قرآن اور قاری قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، عرش بری سے رب العالمین باقاعدہ نام لیتا ہے، یہ میرا کلام پڑھنے والا ہے، میرے مصطفیٰ کریم جی آپ اس سے میرا کلام سنیے۔ اور بھی دیگر صحابہ کرام، تو قرآن کو پڑھنا، قرآن سننے کی فرمائش کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ان خوش نصیبوں کا نام اللہ عرش بری پہ لیتا ہے جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ بڑی عزت دیتا ہے ان لوگوں کو۔ تو اس لیے آئیے ہم اپنا نام ان معزز لوگوں میں شامل کریں، ہم قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے پھر ضروری ہے قرآن ویسے پڑھا جائے جس طرح قرآن اترا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے ان یقرأ القرآن کما انزل، قرآن ویسے پڑھا جائے جیسے اترا ہے۔ چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں،
ہمیں قرآن پڑھنے کا وہ انداز نہیں پتا، اس لیے فرمایا گیا اقرأ القرآن بلحون العرب، تم نے اگر قرآن پڑھنے کی نقل اتارنی ہے نا تو پھر عربوں کی نقل اتارا کرو، عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھا کرو۔ آج دیکھیے، غور کیجئے، تھوڑا سا ہم موازنہ کر لیں، ایک طرف امام حرم ہو، ان کی تلاوت لگی ہو، سبحان اللہ، جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی گھڑیاں وہاں گزارنے کی سعادت دی ہے، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، کیا منظر بنتا ہے، دل کرتا ہے ساری رات بس اسی طرح تلاوت ہوتی رہے اور ہم جناب سنتے رہیں۔ یہاں پر آپ تلاوت لگا لیں، آڈیو ویڈیو، تو کیا ہوتا ہے، بس یہ تلاوت چلتی چلی جائے اور ہم سنتے چلے جائیں، ایک سے بڑھ کر ایک قاری متعارف ہوئے ہیں۔ اور ایک ہمارے ہاں کسی دیہات کی مسجد میں، یہ بڑی بڑی مساجد میں بھی اب تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑا یہ رجحان بدل چکا ہے، بڑے اچھے اچھے قراء کرام اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پاکستان میں بھی ہمیں عطا کر دیے، وگرنہ پہلے ٹرینڈ نہیں تھا، اور اب بھی عوام کے اندر ویسا رجحان نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ امت کے ان اہل علم کو جزائے خیر عطا کرے کہ جنہوں نے امت کے لیے آسانی کی کہ ایک باقاعدہ علم متعارف کروا دیا کہ آپ اگر اس علم کو حاصل کر لیں، وہ ہے علم تجوید، تو آپ کے لیے قرآن پاک عربوں کے لہجے میں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اہل علم نے پھر یہاں تک متفق کا فیصلہ دیا کہ جو بندہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، من لم یجود القرآن، جو قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھے، یعنی اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا حرف میں نے کہاں سے ادا کرنا ہے۔ اہل زبان کو تو پتہ ہوتا ہے نا، ہم مثلا اردو دان لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کون سا کلمہ اس کا کیا معنی ہے، کون سا ورڈ ہے اس کا کیا مفہوم ہے۔ ہمارے سامنے ہماری زبان سے نا واقف بندہ آ کر ہماری زبان کا کوئی کلمہ الٹ پلٹ کر کے پڑھے تو کیا کریں گے ہم اس کو ڈانٹ دیں گے، بھئی اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کو ایسے ادا کرتے ہیں، یہ لفظ ایسے بولتے ہیں۔ بالکل عربی زبان تو بڑی وسعت کی حامل زبان ہے، اس میں تو حالت یہ ہے کہ اگر آپ نے حرف بدلا تو معنی بدل جائے گا۔ اب اس کے لیے آپ کی اصلاح کون سا علم کرے گا؟ علم تجوید، اور وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کرام کو، علماء کو جزا دے کہ انہوں نے بڑا آسان کر کے اس کو امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ چند کلاسیں اٹینڈ کرنے کے بعد آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس قابل ہو جاتے کہ میں نے کس حرف کو کہاں سے کیسے ادا کرنا ہے، بس یہی تجوید ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی کہاں سے؟ الحمد سے، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، یا الحمد ہا جو ہے نا حلق والی، حلوے والی، شروع میں ہا جیم کی شکل کی، اس کو ادا کرنے کا طریقہ اور ہے۔ ایک دوسری ہا ہے دو آنکھوں والی، اس کو ادا کرنے کا طریقہ اور ہے۔ دونوں کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اب ہم مثال کے طور پر، ہم اجمی لوگ ہیں، ہم عام طور پر پڑھ جاتے ہیں اور کلمہ اس کا جو معنی ہے بڑا خوفناک بن جاتا ہے۔ ویسے تو ترجمہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا روٹ ہے ہا میم دال، حمد، تعریف۔ لیکن اگر ہم بے احتیاطی میں پڑ جائیں، لا علمی میں پڑ جائیں، انشاءاللہ جو لا علمی میں پڑ جاتا ہے، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر، اللہ نے اس کو مرفوع القلم رکھا ہوا ہے، اس کا انشاءاللہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ لا علمی کو بنیاد بنا کر پھر سیکھے بھی نہ، کوشش بھی نہ کرے، یہ معاملہ غلطی والا ہے، یہ کوتاہی والا ہے۔ اب ہم پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ معاذ اللہ، تو اس کا مطلب کیا تو یہ روٹ ہی بدل گیا، بالکل چینج ہو گیا۔ دو آنکھوں والی ہا آگے، ہا میم دال، اس کے معنی میں سے ایک معنی ہے آگ کا جلنا۔ تو مطلب کیا، ساری کی ساری آگ کا جلنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، معاذ اللہ۔ اندازہ کرے کتنا معنی بدلا۔ قلب، قاف لام، قاف دو نقطوں والی، قلب کیا مطلب ہے؟ دل۔ اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں قاف ادا کیسے ہونا ہے، ہم وہ عام روٹین والا جو آسانی سے ادا ہو جاتا نا کاف، وہ پڑھ دیتے۔ قلبی، قلب کا کیا مطلب ہے؟ کتا۔ تو آپ دیکھیں نا، حرف بدلا تو معنی کتنا بدل گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثال لیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا ہے، یہ اس کا پہلا حق ہے، پڑھنا ویسے ہے جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اور وہ کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ۔ تجوید کو بڑا مشکل کام نہیں ہے،
کوئی مشکل معاملہ نہیں، یہ بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ نے جو بات کہہ دی نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور قرآن واقعی آسان ہے۔ وہ لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں بڑا مشکل ہے قرآن، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ امت اس کو سمجھنے سے بھی قاصر، پڑھنے سے بھی قاصر، اور نتیجہ آج دیکھ لیں کیا ہے۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی اس بات پر پوری توجہ دینی ہے، اللہ کی توفیق سے ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو اس کو پڑھنے کا حق ادا کریں، اور یہ اس کا پہلا حق ہے امت کے اوپر، اور اس کی جواب دہی ہے قیامت کے دن، کیونکہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ حقوق اور فرائض کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہر تعلق والے کا معاملہ ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ان کا تعلق کیا ہے؟ حقوق اور فرائض والا۔ والدین کے فرائض ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کے فرائض ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ بالکل قرآن پاک اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے فرائض اور ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ قرآن پاک کے حق ہیں۔ پھر جب ان حقوق کو ادا کیا جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر بھی بڑی زبردست ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے، ویسے تو اہل علم نے بڑے حقوق بیان کیے، لیکن ہم بنیادی طور پر چند حقوق کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے لیے ازد ضروری ہے، اور تقریباً ان حقوق کے اندر ہی سارے حقوق جمع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، فہم، تدبر، تفکر، غور کرنا، فکر کرنا، سوچ بچار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی لیے اتارا ہے۔ سورہ محمد ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے متعلقہ امور کو، جہاد کے امور کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو، منافقین کی حالات کو، 4 رکوع پر مشتمل اس صورت میں اللہ نے بہت سارے مضامین ذکر کر دیے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے، اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچ بچار، کیا ہم ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ تو یہ تدبر سے آری لوگ ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے؟ جو تدبر نہیں نہ کرتا پھر اس کے دل پر تالا لگ جاتا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، دوسری صورت کیا ہے؟ دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک پر تدبر کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ پھر میرے عزیزو، جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں نا پھر لطف ہی الگ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر پتہ ہوتا ہے نا میرے رب نے کیا کہا ہے، میرا اللہ کیا کلام کر رہا ہے۔ ایک ہم اس کے الفاظ پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ ثواب اس پر ملے گا، لیکن سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کو اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے، اگر اس کو ہم غور کریں نا تو اس کا معنی، مفہوم، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، ایک آیت اگر آپ سمجھ کے پڑھ لیں، ایک آیت صرف سمجھ کے پڑھ لیں تو 100 یا 1000 نفل پڑھنے سے وہ بہتر ہے۔ صرف ایک آیت سمجھ کر پڑھ لینا، آپ نے سمجھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے۔ ایک ہے کہ میں نے آ کے میں نماز میں کھڑا ہو گیا طوطے کی طرح رٹا ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، پڑھتا جا رہا ہوں، میری زبان سے الفاظ جاری ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا، لیکن میرے اندر وہ خشوع پیدا نہیں ہو رہا، خضوع پیدا نہیں ہو رہا، وہ اللہ کی طرف رغبت پیدا نہیں ہو رہی۔ جب میں ہاتھ باندھ کے میرے دماغ میں معنی چل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، تو آپ غور کر لیجئے، آپ اس کا تجربہ آج ہی 2 نفل پڑھ کے ان میں کر کے دیکھ لیجئے۔ صرف سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ذہن میں بٹھا کے آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کی نماز کے اندر لذت آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج ہماری نمازوں میں لذت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن سنے یا قرآن پڑھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مروی ہے کہ آپ اس طرح روتے دھاڑے مار مار کر کے آپ کے سینہ مبارک سے یوں آوازیں آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ حالانکہ وہ تو وہ ہے جنہوں نے جنت کے دروازے کھلوانے، جن پر قرآن اترا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن سناؤ، میں نے جب سنایا سورہ النساء پڑھنا شروع کر دی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں، پڑھنے والے کو بھی پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہوں اور سننے والے کو تو
سبحان اللہ. ان کو تو اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میرے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اتارا اس لیے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں. وہ تو سب سے پہلے مفسر ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کے قرآن کے، اور سب سے عظیم مفسر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سورہ نساء کا پہلا رکوع پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، پڑھتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہے؟ یتیموں کے حقوق ہیں، وصیت کے معاملات ہیں، گھریلو امور سے متعلقہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، حرام رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی. یہ سارا موضوع گزرا. آگے پھر قیامت کے مناظر شروع ہو گئے، اور ان میں ایک آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیے، تصور کیجیے قیامت کے منظر کا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے میرے پیغمبر ان تمام گواہوں پر آپ کو ہم نے بطور گواہ کھڑا کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں بھی چونکہ سر گرا کے میں پڑھتا چلا جا رہا تھا، مجھے خیال ہی نہیں تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میری طرف بڑھا تو آپ نے کہا قط عبداللہ بس کر دو. میں نے جب نگاہیں اٹھائی نا اوپر، اللہ کے نبی کے چہرہ انور کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر روئے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کی تر تھی آنسوؤں سے. جب بندہ سمجھ کے پڑھتا ہے نا پھر یہ قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے. آج ہمارے اوپر اس قرآن کا اثر نہیں ہوتا. آج ہم اس کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں کہا ہے یہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے کہ جب اس کو آپ پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری جلدیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. اللہ نے کہا جن کے دلوں میں اپنے رب کا ڈر ہوتا ہے نا، ان کی جو چمڑیاں ہوتی ہیں نا ان کے اوپر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، ایک زلزلہ بپا ہو جاتا وجود میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے دل اور ان کے وجود اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں. پھر دلوں کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں. پھر بندہ نہیں کہتا جی میرا تو نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں جی کرتا، میں کیا کہوں جی مجھ سے تو قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری اس کتاب نے دل پہ اثر ہی نہیں کیا. اثر کرے کیسے اس کا پتہ ہی نہیں ہمیں کہ ہے کیا اس میں. ہم اس کو ثواب کے لیے ضرور پڑھ لیتے ہیں اور ہر طرف بس آپ چکری سال ثواب کا رہ گیا ہے یا اس سے اپنے دنیاوی مفادات پورے کرنے کا رہ گیا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، اللہ کے کلام کے نزول کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اپنی دکان بناؤں، اپنا مکان بناؤں، وہاں پر جناب خیر و برکت کے لیے قرآن کی تلاوت کر لوں. لائیے صحابہ کرام کے کتنے بڑے بڑے کاروبار تھے، مکان بھی وہ بناتے تھے، کسی ایک صحابی نے کوئی ایسا کام کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کہاں سے اترنا شروع ہوا تھا؟ مکہ سے نا. 13 سال وہاں اترتا رہا ہے نا. چلے مکہ سے ہجرت کر کے آپ کہاں آئے تھے؟ مدینہ منورہ. مدینہ میں آ کے آپ نے اپنے کتنے گھر بنائے تھے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 9 گھر بنائے. 9 ازواج بیک وقت آپ کے نکاح میں تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ کیا؟ ایک ایک حجرہ بناتے گئے اور صحابہ کرام کو بلاتے گئے، آؤ بھائی میرے گھر میں قرآن پڑھ دو. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ آج؟ صحابہ کرام نے مدینے میں اپنے گھر بنائے. کسی ایک صحابی کی مثال لائیے. ہاں یہ ضرور تھا صحابی قرآن پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں بچہ لیٹا ہوا ہے بستر پر، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا ہے، صحابی قرآن پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے. وہ قرآن کی تلاوت کم کرتے ہیں یا خاموش ہوتے ہیں تو گھوڑا سکون سے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے مجھے خطرہ لاحق ہو، میرا بچہ پاس لیٹا ہوا ہے، کہیں گھوڑے کے بدکنے اور اچھلنے کودنے کی وجہ سے بچے کو کوئی تکلیف نہ آ جائے، بچے کو وہ تکلیف نہ پہنچا دے. میں نے تلاوت ختم کر دی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب صبح حاضر ہوا نا تو میں نے کہا اللہ کے نبی جی میرے ساتھ تو آج عجیب ہی معاملہ پیش آیا ہے. میں نے ساری بات پیش کر دی. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ایسی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات نظر آتی ہیں. انسانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی حکمتوں کے تحت بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھا ہوا ہے. قبر کا عذاب ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے بعض شکلوں کے، بعض حالتوں کے علاوہ، ہم اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے بعض حالتوں کے علاوہ.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا میرے صحابی جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے نا رات کو تو اللہ کے فرشتے اسپیشل اترے تھے آپ کا قرآن سننے کے لیے. کاش آپ قرآن پڑھتے جاتے تو صبح جس وقت انہوں نے واپس لوٹنا تھا نا تو سارے مدینے والے ان کو واپس پلٹتا ہوا دیکھ لیتے. صحابہ کرام یہ کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے راتوں کو. آج معذرت کے ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے بھی, آپ سب سے بھی, کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں دکانوں میں خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھ دیتے ہیں, کیا اس گھر کے اندر پھر مستقل ہماری تلاوت جاری رہتی ہے؟ کیا جس دکان کے اوپر میں نے قاری صاحب کو, اپنی مسجد کے امام صاحب اور بچوں کو مدرسے کے بلوا کے افتتاح کے موقع پر قرآن پاک پڑھوایا تھا, کیا اس دکان میں میں کاروبار اس قرآن کے مطابق کرتا ہوں؟ ایسی باتوں سے پھر تکلیف بڑی ہوتی ہے. نہ جی ایسی باتیں آپ نہ کریں, چھوڑیے ایسی باتیں, یہ تو ہمارا پرسنل میٹر ہے, یہ تو ہماری دنیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کے ساتھ ہم نے سلوک کیا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ سلوک بس یہ ہے نا کہ زندہ ہے تو پڑھنا نہیں ہے, عمل نہیں کرنا, دنیا سے چلا گیا تو اب اصالہ ثواب کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے. کتنے صحابہ کرام دنیا سے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں؟ آپ کے ازواج کتنی گئی ہیں؟ سیدہ خدیجہ سے تو آپ کو اتنی محبت تھی تا دم آخر آپ ان کو یاد کرتے رہے. 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں دنیا سے گئی ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو غم اتنا تھا, ان کے ساتھ یارانہ تعلق اتنا تھا کہ ان کے قاتل نے اگر اسلام قبول بھی کر لیا تو کہا میرے سامنے نہ آیا کرو, آتے ہو تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے. اسلام تمہارا قبول ہے, لیکن کیا کبھی اللہ کے نبی نے کیا ایسا؟ آؤ میرے صحابہ بیٹھ کے حمزہ کے لیے اصالہ ثواب کر دیں, بتائیے. پھر ہم آ جا کے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں چلو حرج کیا ہے جی, قرآن ہی پڑھنا ہے نا. نہ میرے عزیزو, یہ بات قطعا نہیں چلے گی. سچی بات ہے, یہ میرا درد دل ہے, یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عید کا موقع ہوتا ہے نا, ہم سب عید پڑھتے ہیں. عید کے موقع پر کیا ہے؟ نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. وہاں پر ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو اذان دینی ہے, اذان دے دیں تو حرج ہی کیا ہے؟ امت کا ہر فرد کہے گا حرج اس لیے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے اذان نہیں دلوائی, نہ اقامت ہے نہ اذان ہے. بھائی اذان میں کیا ہے؟ اذان میں اللہ اکبر ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول, کتنے مبارک کلمات ہیں, تو پڑھ دیں, کیا حرج ہے؟ حرج یہی ہے, ہر کوئی کہے گا کہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے اذان نہیں دلوائی. تو یہ بتائیے کہ کسی کی فوتگی کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن پڑھوایا؟ یہی حرج جو وہاں پہ نا وہ یہاں پہ بھی ہے. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. عام فہم چیزیں لیکن ان کو اتنا مشکل بنا دیا گیا اور اتنے معاملات پھیلا دیے گئے, یہی تو بدعت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ وہی سورہ یاسین جو ہم مردوں کے لیے پڑھتے ہیں نا, اللہ نے اس میں کہا وَقُرْآنٌ مُبِینٌ, یہ قرآن مبین ہے. کیوں اترا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, تاکہ ان کو خبردار کر دے جو زندہ ہے. آج زندہ اس سے رہنمائی نہیں لے رہا, آج زندہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا, اور زندگی گزر کس طرح پھر رہی ہے. اس لیے دوسرا اہم ترین حق یہ ہے قرآن پاک کو سمجھنا ہے, قرآن پر تدبر, غور و فکر. اس میں اللہ نے کیا کہا, یہ میں آیات پڑھ رہا ہوں, اس میں اللہ نے کیا کہا ہے, میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور یہ تیسرا حق کیا کہ پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جب سمجھ آ جائے گی نا پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. پھر عمل بھی ایسا ہوگا, پھر کوئی ہمارے ایمان سے, عقیدے سے اور اسی طرح سے ہمارے عمل سے کھلواڑ نہیں کر سکے گا. پھر شیطان کو موقع نہیں ملے گا, پھر شیطانی قوتوں کو موقع نہیں ملے گا. اس قرآن کو جب ہم پڑھیں گے نا پھر ہمیں قرآن بتائے گا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مذہبی رہنماؤں کو, اپنے علماء کو, درویشوں کو, راہبوں کو رب بنا لیا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ تلاوت سنی نا سورہ توبہ کی تو میں نے کہا اللہ کے نبی جی ما عبدناہم, میں بھی عیسائی رہا ہوں, ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. تو آپ نے فرمایا عدی یہ بتاؤ تمہارے علماء نے, مذہبی رہنماؤں نے تمہیں کہا یہ چیز حلال ہے, تم نے کہا ٹھیک ہے حلال ہے تھا ایسا؟ جی ایسا تو تھا. انہوں نے کہا یہ حرام ہے تو تم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے حرام ہے. کبھی تم نے پوچھا ہمیں تورات کھول کے دکھاؤ تو صحیح, کہا یہ حلال حرام ہے. کہا جی ایسا تو ہے, ایسی ہمارے اندر جرأت ہی کوئی نہیں. کیا آج یہی صورتحال نہیں ہے ہماری مسلمانوں کی؟ آج ہم اپنے مذہبی رہنما سے, ہم اپنے عالم سے, مولوی سے, مفتی سے کبھی نہیں پوچھیں گے ذرا پلیز ہمیں قرآن کھول کے بتا تو دیجئے, دکھا تو دیجئے مسئلہ ہے کہاں پہ, ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث کھول کے دکھا دیجئے کہاں پر ہے. ہم نے آنکھیں بند کر لی
اور ان سب کو موقع مل گیا. اس لیے جس وقت مجھے خود پتا ہوگا نا کہ قرآن پاک کا ترجمہ یہ ہے، معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے، تو پھر میرے لیے عمل کرنا اس پر آسان ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا یہ اس کا دوسرا حق، پھر اس کے اوپر عمل کرنا یہ اس کا تیسرا حق. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، ہاں میں نے قرآن دیا تھا، مجھے بتاؤ تم نے قرآن پر عمل کتنا کیا تھا. یہ عمل کی کتاب ہے. یہ صرف پڑھنے کے لیے اور خیر و برکت کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ ہے قرآن پاک کا، اس کے نزول کا مقصد. لوگ ڈر جائیں، خبردار ہو جائیں، اس کو پڑھ کر عمل کی طرف آئیں، ان کی زندگی اچھی گزرے، قرآن ان کی رہنمائی کرے. اور چوتھا اور آخری حق جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے، جس قرآن کو آپ صحیح پڑھتے ہیں، پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں، اب آپ نے دوسروں تک بھی اسی قرآن کو پہنچانا ہے. ہر ایک کو بتانا ہے اللہ کا یہ کلام ہے، اس میں یہ پیغام ہے، دوسروں تک اس کی دعوت کو پہنچا دے. بلغوا عنی ولو آیہ. آپ کے پاس صرف ایک آیت بھی اگر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی میری طرف سے پہنچا دو، میری طرف سے مبلغ داعی بن جاؤ. یہ سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں دے رہے ہیں، اور اس کے لیے نہیں بتا رہے کہ پہلا تم اتنے علوم پڑھو، پہلے 14 علوم پڑھو، 18 علوم پڑھو، پھر تم دعوت کا کام کر سکتے ہو. ایسی کوئی پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے. وہاں پر تو ولو آیا، آپ کو ایک آیت آتی ہے، ایک حکم آتا ہے، آپ اس کو بھی لوگوں تک پہنچا دیں. آپ نے بس اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، داعی بننا ہے. آج ہم نے اس پہلو کو چھوڑا تو جو غیر مسلم تھے نا ان کو پھر موقع مل گیا. آج آپ دیکھیے کس کس رنگ کے اندر ہمارے معاشروں میں مسلمانوں میں کام ہو رہا ہے. عیسائی اپنی انجیل تقسیم نہیں کرتے مسلمانوں میں، کرتے ہم نے دیکھا ہے. مرزائی اپنا لٹریچر جناب عام کر رہے ہیں. کیوں؟ مسلمان سوئے ہوئے ہیں. عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، باقاعدہ زندگی کے واقعات، حالات لکھے. تو انہوں نے ایک واقعہ، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کو کوٹ کیا، آپ بھی سن لیجئے. انہوں نے لکھا کہ ہم ایک وفد کی صورت کے اندر دور دراز ممالک میں بھی بعض اوقات گئے ہیں. ایک مرتبہ گئے، ہمارے لیے پورا انتظام، پورا پروٹوکول، ہوائی سفر کر کے جناب ہم سعودی عرب سے وہاں پہنچے، اور پھر وہاں آگے ہمارے لیے بہترین لگژری قسم کی گاڑیاں، ہم نے جہاں جانا انہیں پہ سفر کرنا. کہتے ایک دن ہم ایک دیہات کی طرف نکلے، تو دیہات کی طرف جا رہے ہیں تو کیا منظر دیکھا، ہم پیچھے سے آ رہے تھے، آگے آگے ایک لڑکی پینٹ شرٹ میں ملبوس ہے اور وہ سائیکل پر جا رہی ہے اس گاؤں کی طرف. ہمارے جو وہاں پر میزبان تھے انہوں نے کہا شیخ آج یہ منظر دیکھیے گا کیا بنتا ہے. ہم گئے وہاں پر، ہم نے انتظار کیا، وہ لڑکی پہنچی وہاں پہ اور اس نے مخصوص سٹائل میں سیٹی بجائی. اس کے سیٹی بجنے کی دیر تھی، دیہات کے سارے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے جناب سارے وہاں اکٹھے ہو گئے. اب اس لڑکی نے کیا کیا، اس نے اپنے مخصوص سٹائل کے اندر باقاعدہ ان کو عبادت کروائی جو عیسائیت کے اندر ہے. سب لوگوں نے اس کی نقل اتارتے وہ پوری عبادت کی. اب اس کے بعد اس نے جناب ان کو وہ اپنی انجیل پڑھ کے سنانا شروع کر دی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، سیدہ مریم کے بارے میں عقیدہ، وہ سارا وہ جو اس نے سپیچ تقریر کرنی تھی وہ کی. اب لوگ وہاں سے جناب بڑے عقیدت کے انداز میں اس لڑکی کو پروٹوکول دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں گائیڈ کرنے والی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے جب وہ فارغ ہوئی نا تو اب اس نے گھروں میں چکر لگانے شروع کر دیے. کوئی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کر رہی ہے، کوئی اگر مجبور ہے، لاچار ہے تو اس کی ہیلپ کر رہی ہے، لوگوں کے لیے دعائیں کر رہی ہے. یوں اس نے اپنا وہ سارا وہاں پر وقت گزارا اور وہاں سے رخصت ہو گئی. اب یہ بتائیے اس دیہات کے لوگوں نے کس کے گن گانے ہیں؟ اس لڑکی کے، عیسائیت کے. جبکہ یہ تعلیمات ساری ہمیں ہمارا مذہب دے چکا ہے. ہمارے پیارے نبی نے نہیں بتایا کہ ایک مریض کی عیادت کرو تو اس کا کتنا ثواب ہے. ہمارے پیارے نبی نے نہیں بتایا کہ کمزور لوگوں کی ہیلپ کرو تو اس کا کتنا اجر ہے. بلکہ ہمارے دین کی خصوصیت تو یہاں تک ہے
دیگر مذاہب میں وہ صرف اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس کے دل میں آپ نے اسلام کی الفت ڈالنی ہے تو آپ اس کو اپنی فرض زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. لیکن آج یہ پہلو چھوٹا ہوا ہے ہم سے، اور نتیجہ کیا ہے؟ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. دعوت کا پہلو، تبلیغ کا پہلو قرآن پاک کے مطابق. اور آج ہم جتنے لوگ دعوت دینے والے ہیں، ہم یہ سوچیں ہماری دعوت کے اندر، ہمارے پیغام کے اندر قرآن پاک کی دعوت کس قدر غالب ہے. یہ بڑا المیہ ہے، یہ بڑی دکھتی رگ ہے ہمارے معاشرے کی. اور ہم مذہب والے لوگ، سچی بات ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا کلام دیا تھا تاکہ ہم اس کی دعوت کو عام کریں. لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں اپنے مذہب کی طرف کھینچتا ہوں، اپنے مسلک کی طرف، دوسرا اپنے مسلک کی طرف کھینچتا ہے. میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، ان کا مقلد ہوں. میں کہتا ہوں میں امام مالک کے ماننے والا ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اگلے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، دیگر ائمہ، ہر ایک نے اپنے اپنے امام بنا لیے اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اپنے ائمہ کے اقوال، اپنے بزرگوں کی باتیں سب قابل عزت ہیں، سب نے بہت کام کیا. اللہ انہیں امت کی طرف سے بہترین جزا عطا کرے، جو ان کا حق بھی بنتا ہے. امت ان کے لیے دعا کرے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہم تو قرآن پاک کی روشنی میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے جتنے مسلمان جا چکے ہیں سب کو بھی اللہ معاف کر دے. لیکن یہ کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک کی بات کو چھوڑ کر ہم اور چیزوں کی طرف دعوت دینا شروع کر دیں؟ ہم اس بات کی طرف دعوت کیوں نہیں دیتے جس بات کی طرف انہوں نے دعوت دی ہے؟ ائمہ دین نے خدمت کس کی ہے؟ قرآن پاک کی. اس کو سمجھا، اس کی تفسیریں آگے بیان کی ہیں، احادیث کی، ان کو سمجھا، آگے ان کی خدمت کی. فقہ کیا ہے، تفقہ کیا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا، اس پر تدبر کرنا، احادیث کو سمجھنا، تدبر کرنا اور ان سے آگے مسائل اخذ کرنا. لیکن فقہ والا، علم والا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، احتمال موجود ہے. اللہ کے نبی سے خطا غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے. واللہ یعصمک، اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میں اپنے پیغمبر کی حفاظت کروں گا. اس لیے ائمہ دین نے فرمایا ہے ہماری بات اگر اللہ کے نبی کی بات اور اللہ کی بات کے برعکس تمہیں نظر آئے نا، ہماری بات کو چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لینا، تو وہ ہو گئے نا بری الذمہ. ان پر کسی قسم کا بوجھ نہیں رہا. اب میں پھر بھی کہوں نہیں جی میرے امام صاحب بے شک جو کچھ مرضی ہو جائے، میں نے قرآن سمجھنا ہے، حدیث سمجھنی ہے، تو بس میں نے انہی کی اقتداء میں سمجھنی ہے. ہم خود سوچ لیں یہ کیسا فیصلہ ہے، اس میں کتنی دانش مندی اور عقل مندی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہم نے قرآن پاک تک اپنی ڈائریکٹ اپروچ کرنی ہے. مت سمجھیے کہ میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، یہ بالکل غلط تصور ہے، ایک شیطانی تصور ہے قرآن سے دور کرنے کے لیے. جب آپ کی ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہے قرآن پاک تک تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ پڑھنے سے بھی گئے. اور یہی حالت آج امت کی ہے. آج ہم ناول پڑھ لیں گے، قصے کہانیاں پڑھ لیں گے، پورا دن موبائل پہ گزار لیں گے، ہے کوئی میسج کسی کی طرف سے آ جائے. میں نے بڑا اس بات پر غور کیا ہے، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، ہماری یہ حالت ہے. میسج آتا ہے نا، وہ اسکرین پہ آ ہی جاتا ہے نا، ایک میسج دو، فوراً کلک کریں گے، فوراً دیکھیں گے، پڑھیں گے کس کا میسج آیا ہے. قرآن پاک کس کا میسج ہے؟ ہائے میرے اللہ. اور ہمیں دن بھر کیا پورا ہفتہ، پورا مہینہ، بعض لوگوں کی تو حالت یہ ہے پورا سال رمضان تک موقع ہی نہیں ملتا کہ اس قرآن کو کھول کے اس پر کلک کر کے پڑھ لیں کہ اس قرآن میں میرے رب نے کیا کہا ہے. ہم نے تو اتنی بھی اہمیت نہیں دی اللہ کے میسج کو. تو آئیے اس بات کا انشاءاللہ عزم کیجئے، ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کو معمول بنانا ہے. روزانہ کی بے شک آپ ایک آیت تلاوت کریں، ضرور تلاوت کریں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو سمجھیں بھی. کوئی سا بھی ترجمے والا قرآن پاک کسی بھی عالم کا لے لیجئے، ترجمہ عموماً الحمدللہ اچھا ہی کر دیتے ہیں. جہاں پر پھر وہ آگے تفسیر کے معاملات آتے ہیں نا، پھر وہاں پر ہوتا ہے ہر مفسر کا اپنا انداز ہے بیان کرنے کا. ممکن ہے اس تفسیر سے آپ کو اتفاق ہو، نہ ہو، یہ الگ بات ہے، نہ بھی کریں اتفاق، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن پاک اور قرآن پاک کا ترجمہ وہ تقریباً سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ترجمہ پڑھیے، دیکھیے، جب آپ یوں کریں گے نا ایک وقت آئے گا کہ آپ خود اس قابل ہو جائیں گے قرآن پاک کا ترجمہ کر سکیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پر تدبر، غور و فکر، میرے اللہ کی یہ بات ہے. پھر اس کا بڑا خوبصورت رزلٹ نکلتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا، اچھا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کی ہے، میں نے تو اس معاملے میں یہ کوتاہی کی ہے.
کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، او ہو قرآن پاک میں تو یہ مسئلہ ہے، اچھا وراثت کا یہ مسئلہ تھا، ہمارے بزرگ ہمارے والد صاحب تو یہ کوتاہی کر گئے اس میں، پھر کیا ہوتا ہے اصلاح ہو جاتی ہے، عمل ہو جاتا ہے، تو کتنی خوبصورت تبدیلی آتی ہے۔ پھر اسی کو آپ لوگوں میں عام کریں، عمل کریں اور عام کریے۔ 4 حقوق مین قرآن پاک کے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسی کی دعوت کو عام کرنا، یہ مین بنیادی حقوق ہیں قرآن پاک کے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی کا خیال کرے۔ الحمدللہ ہماری یہ ویکلی کلاس ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو جزا دے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے گھر کو اس مقصد کے لیے، ہم سب کے مل بیٹھنے کے لیے، جمع ہونے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، اور قابل رشک کے یہ لوگ، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایسی نعمت عطا کرے، ہم بھی ان کی طرح اسی طرح الحمدللہ مسلمانوں کو جمع کرے، لوگوں کو جمع کرے، دین کی دعوت کو عام کرنے کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ ہم نے یہ مشورہ کیا اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ مختلف موضوعات پر الحمدللہ بات ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالی 2 چیزیں، پہلی چیز قرآن پاک کو پڑھنا، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کلاس میں بتائیں گے آپ نے قرآن پاک کو کیسے صحیح کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس میں الحمدللہ بچے، جوان، بوڑھے، حضرات، خواتین سب آئیں، اور بڑی آسانی سے آپ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ جائیں گے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل دقت پیش نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے۔ جہاں پر آپ کو مشکل پیش آئے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہیں، بلا جھجک آپ نے سوال کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا میں سوال کروں گا تو پتہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی ہوگا اللہ کے فضل سے، آپ کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک تو انشاءاللہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس حق کی ادائیگی، دوسرا انشاءاللہ سمجھنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند کلاسوں کے بعد آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں نا، تو آپ کو اس کی سمجھ آنی شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کو، ہمارے علماء کو جزا دے، انہوں نے اس پر بڑا ورک کیا ہے، بڑا کام کیا ہے، اور یہ تحفہ امت کو دیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں بھی صحیح، اور آپ جب پڑھیں نا تو آپ کو اس کی سمجھ بھی آنی شروع ہو جائے۔ باقی اس کے بعد میرے عزیزوں جو اگلے 2 حق ہیں نا، وہ تو پھر ہمارا ہم سب کا اپنا معاملہ ہے۔ میں نے دیکھنا ہے میں اس پر عمل کتنا کر رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک نے دیکھنا ہے کہ میں اس پر عمل کتنا کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہم نے اس کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا کی صورت کے اندر ہم روزانہ لوگوں تک کوئی ایک آیت اس کا ترجمہ سینڈ کرتے رہیں، ہمیں ایک حدیث سینڈ کرتے رہیں، ہمیں کوئی اچھی بات قرآن پاک کی مستند پہنچتی ہے۔ آج یہ نا بڑا المیہ آج کے معاشرے کا، لوگ آج اس میں بھی احتیاط نہیں کرتے، وہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ کی بات پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہوتی، نہ کسی حدیث قدسی میں ہوتی ہے، کہہ دیتے ہیں اللہ کی بات ہے۔ رسول پاک کی بات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ تو ہر وغیرہ اٹھ کے یہ حدیث رسول ہے، حالانکہ پورے ذخیرہ حدیث میں اس حدیث کا کوئی وجود تک نہیں ملتا، صرف ویلیو بنانے کے لیے۔ اور آج اللہ معاف فرمائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اتنے مظلوم ہیں کہ ہر آئی گئی بات ان کی طرف منسوب کر کے نا فرمان علی، سیدنا علی کا قول ہے، ان کی بات ہے، وہ جناب نشر کی جا رہی ہے، حالانکہ کئی سرے سے اس کا وجود تک نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بارے میں بڑا خبردار کیا ہے، آپ نے کہا من قال علی ما لم اقل، جس نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی نا جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا سمجھے۔ بھئی اللہ کے بارے میں بات، اللہ کے رسول کے بارے میں بات ایسے ہی کر دینا کوئی معمولی بات ہے؟ اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کی پوری تسلی کریں، تشفی کریں، آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند اور صحیح حدیث ہے، آپ اس کو نشر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات ہے، آپ اس کو نشر کریں۔ پھر یہ عمل کرنے والا پہلو اور اس کو آگے پہنچانے والا پہلو، اور یہ حق، یہ ہم سب کا اپنا الگ الگ ذمہ داری ہے، تو انشاءاللہ ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من الاقوال والاعمال والنیات، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔